پی ڈی ایم کی نئی حکومت کی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے اعتراف کیا ہے کہ یہ حکومت اگلے سال کے آخر میں ہونے والے عام انتخابات تک اپنی مدت پوری کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس سے دونوں شریف برادران کے درمیان معاملہ طے سمجھا جانا چاہیے۔ نواز شریف دو وجوہات کی بنا پر فوری انتخابات چاہتے تھے۔ پہلی، انتخابی نتائج پاکستان مسلم لیگ نون کی حمایت میں اور تحریک انصاف کی مخالفت میں آنے کا امکان تھا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں اول الذکر کام کرنے کا جبکہ مؤخر الذکر بد انتظامی کا مایوس کن ریکارڈ رکھتی ہے۔ نیز تحریک انصاف نے اسی بادشاہ گر سے بگاڑ لی جو اسے اقتدار میں لایا تھا۔ دوسری، وسط مدت میں معاشی بحران کے گہرا ہونے کی پیش گوئی تھی۔ اس کی وجہ سے نئی حکومت عوام سے دور جبکہ تحریک انصاف دوبارہ اپنی سانسیں بحال کرنے کے قابل ہو سکتی تھی۔ لیکن شہباز شریف اور آصف زرداری کی اپنی ایک سوچ تھی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ بحال شدہ پاور پلیٹ فارم استعمال کر کے الیکٹیبلز کی مدد سے رائے دہندگان تک اپنی رسائی بڑھا سکتے ہیں۔ اس طرح تحریک انصاف کی نشستوں کی تعداد کم کی جا سکتی ہے۔ ان کی دلیل غالب آئی کہ اگلے انتخابات جیتنے کے لیے موجودہ مدت کو طول دینا ضروری ہے۔ بدقسمتی سے شہباز شریف حکومت ابھی تک اپنی حکمت عملی طے کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کی حکومت نے اب تک یہ فیصلہ نہیں کیا کہ عمران خان کے چور امپورٹڈ گورنمنٹ کے مقبول بیانیے سے کیسے نمٹا جائے۔ یہ بیانیہ شہری علاقوں کے درمیانے طبقے میں مقبول ہے۔ کیا اس کے مقابلے پر کسی طاقتور بیانیے کو سامنے لا کر عمران خان کے بیانیے کا اثر زائل کیا جائے یا اس میں موجود خامیوں کی بھرپور تشہیر کی جائے؟ پی ڈی ایم نے عمران خان کے ہتھ کنڈوں پر بھی کوئی موقف اختیار نہیں کیا کہ کیا عمران خان کو حکومت کو عدم استحکام سے دوچار کرنے والے دھرنوں اور مظاہروں کو منظم کرنے کی کھلی چھوٹ دے دی جائے یا اسے قدم اٹھانے سے پہلے روکنے کے لیے پیشگی اقدامات کرنے چاہیے۔ اس کی انتہائی مؤثر سوشل میڈیا مہم کا مقابلہ کیسے کیا جائے جو نئی حکومت کے خلاف مورچہ زن ہے؟ اسے کس قسم کا جوابی بیانیہ تیار کرنا چاہیے تاکہ ان لوگوں کی سوچ کو اپنی طرف مائل کیا جا سکے جو عمران خان کے بیانیے کو ناپسند کرتے ہیں؟ قلیل مدتی معاشی حل پر توجہ دینی چاہیے تاکہ عمران خان عوام کی مشکلات کا سیاسی فائدہ نہ اٹھا پائیں، یا اسے آئی ایم ایف کے ایک مکمل کفایت شعاری پروگرام کے سامنے جھک جانا چاہیے جس سے لوگوں کے مسائل دو چند ہو جائیں گے اور بے چینی پھیل جائے گی؟ اسے اپنے اتحادی شراکت داروں کو کس طرح اپنے ساتھ ملا کر رکھنا چاہیے تاکہ کشتی نہ الٹنے پائے اور نہ ہی نظام کا مذاق بننے پائے؟ کس قسم کی قانونی اور انتخابی اصلاحات کی جانی ہے اور اس مشق کا ٹائم فریم کیا ہے، اور اسی طرح کے بہت سے مسائل۔ دوسری جانب عمران خان کے پاس آگے بڑھنے کی حکمت عملی قطعی اور طے شدہ ہے۔ وہ قبل از وقت انتخابات پر مجبور کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا خیال ہے کہ ان کے امکانات تین عوامل کی وجہ سے بحال ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے، عمران خان نے کامیابی سے غیر جانبداری کو ہدف تنقید بناتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کو پچھلے قدموں پر جانے پر مجبور کر دیا ہے، اور یہ تنقید اسٹیبلشمنٹ کی اپنی نچلی اور درمیانی صفوں سے آئی ہے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کی غیر جانبداری تھی جو عمران خان کے گھر جانے کا باعث بنی۔ درمیانے طبقے سے تعلق رکھنے والے کاروباری افراد، سرکاری افسران اور پیشہ ور افراد اور اسٹیبلشمنٹ کے خاندان جن میں حاضر سروس بھی ہیں اور ریٹائر بھی، عمران خان کے ساتھ اور موروثی سیاسی خاندانوں کے خلاف ہیں۔ باپ بیٹے کی حکمران جوڑی تو انہیں ایسے مشتعل کرتی ہے جیسے بیل کو سرخ کپڑا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نئی حکومت سنگین انتظامی یا مالی پریشانی کا شکار ہو جائے تو بھی اسے اسٹیبلشمنٹ سے کسی مثبت حمایت کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ دوسرا، عمران خان نے عدلیہ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا محاصرہ کر رکھا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ اس کے مفادات کے خلاف کوئی فوری فیصلہ نہ لے۔ فورن فنڈنگ کیس کو ختم کرنے میں مسلسل تاخیر اور تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے صدر پاکستان کی طرف سے پیدا کردہ آئینی بندش نے پنجاب حکومت کی تشکیل اور وفاقی کابینہ کے قانون سازی کے عمل کو روک دیا ہے۔ تیسرا، وہ نئی حکومت کی توجہ معیشت کو مستحکم کرنے اور گڈ گورننس فراہم کرنے کے اہم کام سے ہٹانے کے لیے کمر بستہ ہیں۔ ان کے حامی شہری نوجوان پرجوش دھرنوں اور لانگ مارچ کے لیے تیار ہیں۔ ایک سیاسی آئینی بحران جس میں اس کے ایک دو شراکت دار اسٹیبلشمنٹ کی آگ کا اشارہ پاتے ہی یا اس کے بغیر حکومت سے الگ ہو گئے تو حکومت گر جائے گی اور تازہ انتخابات کرانے پڑیں گے۔ عمران خان کی حکمت عملی قبل از وقت انتخابات پر مجبور کرنا ہے۔ اگر وہ جیت جاتے ہیں تو خود کو فسطائی آمر کے طور پر ڈھالنے کے لیے جمہوری اصولوں، روایات اور قوانین کو منہدم کرنے کی راہ پر گامزن رہیں گے۔ اگر وہ ہار جاتے ہیں تو ان نتائج کو اسی طرح چیلنج کریں گے جس طرح وہ آج کل موجودہ نظام کو غیر مستحکم کرنے اور اسے غیر قانونی قرار دینے کے لیے کر رہے ہیں۔ لہٰذا جب تک کہ اس بیانیے کا مقابلہ نہ کیا گیا اور اس کی مقبول بنیاد کا کوئی بندوبست نہ ہو سکا اور جن کو دوبارہ بوتل میں ڈالنے کے لیے کوئی راستہ تلاش نہ کیا گیا، اس وقت تک کسی کو استحکام اور بہتری کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ مسجد نبوی میں پیش آنے والے حالیہ واقعات پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کے لیے چشم کشا ہونے چاہیے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان اپنے بیانیے یعنی امپورٹڈ چور حکومت کو کس حد تک بڑھانے پر تلے ہوئے ہیں۔ جب جھوٹ کا پول کھلتا ہے تو دفاع کرنے کی بجائے مسلسل پروپیگنڈے کے ذریعے اسے تقویت دیتے رہتے ہیں۔ شیخ رشید کی سربراہی میں پی ٹی آئی کے قد آور کارکنوں کی سازش کے ثبوت کے سامنے ان کے حامیوں کی حیرت انگیز خاموشی بتاتی ہے کہ ان حالات میں ایک مخالف مذہبی دھماکہ کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔
لیکن پی ڈی ایم کی طرف سے ایسا کچھ نہیں کیا جانے والا. اس کے بجائے تحریک لبیک پاکستان نے شہباز شریف کی یورپی برادری کو راغب کرنے کی کوشش کی مذمت کی ہے اور مسجد نبوی میں امپورٹڈ حکومت کے خلاف سامنے آنے والے رد عمل کی وجہ یہی خارجہ پالیسی بیان ہے. اچانک تحریک انصاف اور اس کے متوسط طبقے کے حامیوں نے ریاست اور معاشرے کے بحران سے نکلنے کے واحد راستے کے طور پر فوری انتخابات کے مطالبے پر اکتفا کیا ہے. یہ ستم ظریفی ہے کہ صرف ایک ماہ قبل وہ اس بات پر اصرار کر رہے تھے کہ تحریک انصاف کی حکومت کو جمہوریت کے وسیع تر مفاد میں اپنی مدت پوری کرنے کی اجازت دی جانی چاہیے تھی، جبکہ پی ڈی ایم اس کے بالکل برعکس اصرار کرتی رہی تھی. تاہم دلچسپ بات یہ ہے کہ تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کو یقینی بنانے کی فکر میں تھی، کیونکہ اس کے پاس جیتنے کے لیے ووٹر کی طاقت کی کمی ہے. دوسری طرف پی ڈی ایم جب بھی انتخابات منعقد ہوں اسٹیبلشمنٹ کی غیر جانبداری میں دلچسپی رکھتی تھی، کیونکہ ان کے ساتھ الیکٹیبلز ہیں. ڈیموگرافی بھی پی ڈی ایم کی حمایت کرتی ہے. یہی ایک مسئلہ ہے. درمیانے درجے کے افسران عمران خان کی صورت ایک صاف ستھرے ہیرو کے رومانس کے اسیر ہیں، گرچہ اس کی فیصلہ ساز قیادت ریاست اور معاشرے پر اس کی غلط حکمرانی کے نتائج سے پریشان ہے. نومبر میں اس کی قیادت میں تبدیلی یا تو اس رجحان کو تقویت دے سکتی ہے یا اسے تبدیل کر سکتی ہے، اور اس کے سنگین مضمرات ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ تحریک انصاف دوبارہ اقتدار میں آنے کا موقع چاہتی ہے، جبکہ پی ڈی ایم اس سے چمٹے رہنا چاہتی ہے. ایک جوابی بیانیہ ہے جو ممکنہ طور پر اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم کو فائدہ پہنچا سکتا ہے. اس کا تعلق عمران خان کی واپسی کی صورت ریاست اور معیشت کو پہنچنے والے تباہ کن اثرات سے ہے، خاص طور پر درمیانے طبقات کے لیے جو اپنی حیثیت اور تحفظ کے لیے معیشت پر انحصار کرتے ہیں. لیکن سوال وہی ہے، بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے گا کون؟